آج ہمارے ساتھ ہیں شوذب عسکری، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور یہ جتنا اسلام کو جانتے ہیں اور اسلام کے جو مختلف ایکسپریشنز ہیں کو جانتے ہیں، شیعہ اسلام، سنی اسلام، سلفی اسلام، اسلام آباد میں بہت کم جو ہے لوگ جانتے ہیں، اور پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، دنیا بھر کا لٹریچر پڑھتے ہیں، لیکن جو خاص میدان ان کا ہے اسلام، اور اسلام میں شیعہ اسلام. تو شوذب صاحب بہت شکریہ آپ آئے. تو عاشورہ کا چل رہا ہے پورا سیزن کہنا چاہیے عاشورہ کے ساتھ کہ نہیں؟ عاشورہ ہی کافی ہے. ذاکروں کا تو سیزن ہی چل رہا ہے جی. تو یہ ذاکروں پہ ہی بات کرنی ہے. میں نے کہا کہ اس پہ بات چھڑی جائے کہ یہ ذاکر کا انسٹیٹیوشن ہے کیا، ذرا اس کو تو ایکسپلین کریں. یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ عاشورہ کا غم ہے، اس کو بڑھاوا دینے میں، لوگوں کے جذبات کو اس میں. پھر یہ کہ یہ ایوالو کیسے ہوا، اور یہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے شیعہ اسلام کو، اس کے امیج کو بنانے میں یا اس میں. اچھا، بات صرف اور صرف ہم اسی اپنے پاکستان اور ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں کریں، آگے بھی لے، مطلب چونکہ یعنی ہمیں جو سمجھ آ سکے نا. اب ہمیں افریقہ کی سمجھ نہیں آئے گی، نہیں سمجھ آئے گی. تو جس طرح اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، مگر اس کا آغاز حجاز سے ہوا ہے اور ساری دنیا میں اسلام ہے. مشرق وسطیٰ کا اسلام ہندوستان کے اسلام سے مختلف ہے، ہندوستان کا اسلام سینٹرل ایشیا کے اسلام سے مختلف ہے، سینٹرل ایشیا کا اسلام ہو سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا اور امریکہ کے اسلام سے مختلف ہو. جیسے جیسے معاملہ اسلام کے ساتھ ہے، بالکل بعین ہی معاملہ شیعہ اسلام کے ساتھ. تو شیعہ اسلام میں آزاداری یعنی امام حسین کا غم منانا، یہ تو پہچان ہے نا. یعنی شیعہ کون ہے جو محرم اور صفر کے مہینے میں امام حسین کا اور اللہ کے رسول کے خاندان کا غم مناتا ہے، واقعہ کربلا کو یاد کرتا ہے، یا باقی سال کے باقی مہینوں میں دیگر آئمہ کے غم مناتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے. لیکن خاص طور پر کربلا اور محرم تو شیعوں کی اساسی شناخت ہے جو انہیں باقیوں سے مختلف کرتی ہے. تو میں اینڈریا سٹیرک کی کتاب ہے شیعز آف پاکستان، اور اپنے ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، سائمن ولف گینگ کی کتاب ہے ان اے پیور مسلم لینڈ شیعزم بٹوین مڈل ایسٹ اینڈ پاکستان. تو وہ دونوں بتاتے ہیں، ان دونوں نے ایک ہی طرح سے پاکستان بننے کے اگلے 2-4 سالوں سے شروع کیا ہے کہ شیعہ مدرسہ نہیں تھا، اور جو شیعہ بچے پڑھنا چاہتے تھے وہ اہل سنت کے مدرسوں میں پڑھتے تھے. تو اینڈریا سٹی کی کتاب میں تو مدرسے نہیں ہیں، صرف سرگودا میں جلال پور ننگیانہ میں دارالعلوم محمدیہ ہے، یا ملتان میں وہ ہے دارالعلوم شیعہ میانی. ٹھیک ہے، 2 ہی مدرسے ہیں، اور 2 ہی بنیادی مدرسے ہیں، باقی زیادہ نہیں ہیں. اور وہ سائمن ولف گینگ کی کتاب کے پہلے باب میں جو مرکزی کردار ہے وہ شیعہ ہے، اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو پھر اس کا والد کہتا ہے کہ تم تقیہ کر لو، یعنی اپنے آپ کی شیعہ شناخت کو چھپا لو اور اہل سنت مدرسے میں پڑھ لو. تو وہ پڑھنے جاتا ہے وہ بندہ، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے اساتذہ کو، وہ اس کو نکالتے ہیں، مگر وہ اپنی شیعہ شناخت کو نہیں چھوڑتا. تو ان دونوں کتابوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تب آغاز میں شیعہ مدارس یا علماء موجود نہیں تھے. ہاں اس کا تو میں بتاؤں کہ وہ علامہ نقوی صاحب تحریک جعفریہ کے ہمارے جب میں رپورٹنگ کرتا تھا تو ساجد نقوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود یار اہل حدیث مدرسوں میں پڑھا ہے، دیوبندی مدرسوں میں پڑھا ہے، تو ہمیں تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا ادھر پڑھنے کے اندر. تو وہ تو شہادت کے طور پہ میں بات ویسے کوٹ کر سکتے ہیں جی. تو 79 سے پہلے جب تک ایرانی اسلامی انقلاب نہیں آیا، یہ 50 کی دہائی میں ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی کہ شیعہ مدارس نہیں ہیں، شیعہ علماء نہیں ہیں. اور یہ ضرورت کن لوگوں نے پیدا کی تھی؟ جو لکھنؤ اور دلی اور پڑھے لکھے، یہ جو یو پی سی پی کے پڑھے لکھے شیعہ ہیں، وہ جب اس طرف آئے تو انہوں نے مجالس کی روایت تو لکھنؤ اور امروہہ کی بڑی مضبوط ہیں، جو جون ایلیا کو جانتے ہیں یا جو علامہ عقیل الغروی کو جانتے ہیں، لکھنؤ کے امام باڑوں کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ جو عزاداری کی روایت اردو تہذیب کے ساتھ
پاکستان ہجرت کر کے آئی، اس نے آ کر نہ صرف یہ کہ ایک اپنا ہلکا اثر پیدا کیا اردو سپیکنگ لوگوں میں، چونکہ وہ ان کی اپنی تھی، ایک ڈومیننٹ کلچر ہے اور ایک انفیریئر کلچر ہے، تو پنجابی آہستہ آہستہ انفیریئرٹی میں جا رہے ہیں، پنجابی کلچر انفیریئر ہو رہا ہے، اردو کلچر سپیریئر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے، اور وہ اردو جو خطیب ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا سرائکی پنجابی جو آدمی ہے سندھی کو شامل سندھی، وہ کیا کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ سر جو ہے اور غلف جو ہے، غلف کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی شان کو اتنا بڑھانا کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کی شان میں اس کو شامل کریں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کو شامل کریں، تو یہ تو اس میں ایک مزہ تو ہے نا، وہ جو ہاں۔ اور پھر ہمارے یہاں صوفی روایات موجود ہیں جہاں ہمیں مرشد، محبوب اور رب آپس میں ملتا جلتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ بلے شاہ کا کلام دیکھ لیں آپ، شاہ حسین کا کلام دیکھ لیں آپ، وارث شاہ کا کلام دیکھ لیں، تو پنجاب میں صوفیانہ روایت کی ایک پہلے سے ٹریڈیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ اس بیچ میں واقعہ کربلا کو ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں رونا بھی ہے اور اس میں سر بھی ہے، وہ آپ چند منٹ میں یا آدھ پون گھنٹے میں کمپلیٹلی ریفریش ہو جاتے ہیں، آپ کو رونا بھی نصیب ہو جاتا ہے، آپ کو ہنسنا بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ جو آپ کتھارسس ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے شیعہ ذاکری کی روایت۔ اب جو یہ روایت ابھر رہی ہے اس کے ساتھ پیسہ ہم ابھی آ گیا اور ذاکر جو ہیں وہ پیسے لے کر پڑھتے ہیں اور طے کر کے پڑھتے ہیں، اور جب یہ شروع ہوا تو اس کے ساتھ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے علماء بھی نجف سے جو پڑھ کر آ رہے ہیں، اور آتے ہیں محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب، اور وہ سن 60 کی دہائی میں ایک کتاب لکھ دیتے ہیں اصلاح المجالس والمحافل، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مجالس اور ہماری محافل کی اصلاح ہونی چاہیے، اس میں شرک ہوتا ہے، اس میں غلو ہوتا ہے، اس میں توہین مقدسات ہوتی ہے، جو آدمی پڑھنے والا ہے وہ عربی سے واقف نہیں، فارسی سے واقف نہیں، اردو سے واقف یعنی علم سے واقف نہیں، بس وہ آ کے ایک فنکاری کرتا ہے، اور اس فنکاری کے بدلے میں آپ اسے پیسہ دے دیتے ہیں۔ یہ تو امام حسین کا خون یا لہو بیچنے والی بات ہے۔ تو ایک اسی ضمن ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب ذاکری تھے مجلس پڑھنے والے، تو وہ بانی مجلس سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اتنے پیسے لوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں اتنے نہیں، تم اتنے پیسے لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں اتنے پیسے لوں گا، تو وہ بیچارہ بانی مجلس تنگ آ کر کہتا ہے یار اتنے پیسے تو شمر نے امام حسین کو قتل کرنے کے نہیں لیے تھے جتنے تم ان کا قتل سنانے کے ہم سے مانگ رہے ہو۔ تو یہ وہ انٹرنل چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ تو جو پاکستان میں ذاکری کی روایت بڑھتی چلی گئی، اسی طرح ذاکری کی رد کرنے والے لوگ بھی بڑھتے چلے گئے۔ تو محمد حسین ڈھکو نے اگر 60 کی دہائی میں اصلاح المجالس لکھی تھی اور ذاکروں کو اپنا مخالف بنایا تھا اور خطیبوں کو اپنا مخالف بنایا تھا، تو اسی نے پھر 90s میں لکھ دی اصلاح الرسوم، کہ یہ جو عزاداری میں رسمیں ہیں، ذوالجنان نکالنا ایسے کر کے اور قمیض اتار کے ماتم کرنا اور چھریاں مارنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، تو انہوں نے احادیث ائمہ سے اور کوٹ کر کر کے کہا کہ یہ ساری رسومات تو ہو سکتی ہیں، یہ ہماری علاقائی رواج تو ہو سکتے ہیں، ان کا اسلام سے اور شیعہ اسلام سے اور ائمہ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے ایک خاص طبقہ ان کا پھر شدید مخالف ہو گیا۔ تو پاکستان میں شیعہ داخلی طور پر دو بڑی تقسیموں میں شکار ہیں۔ ایک تقسیم ہے جو ذاکری اور ملنگی اور غلو اور اس طرف، دوسرے پریکٹسنگ 5 وقت نماز، روزہ، توحید، رسالت، نبوت، اس طرح کی چیزوں کو کرنے والے۔ لیکن جو ایک چیز ان دونوں گروہوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے وہ یہی محرم کا مہینہ اور عزاداری کی روایت ہے۔ ہم نے امام بارگاہوں میں ایک ہی وقت میں پہلے ذاکر کو پڑھتے ہوئے دیکھا جو اپنی تقریر مولوی صاحب کے خلاف کرتا ہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ میں خود ایسی مجلسوں میں بیٹھا ہوں کہ جس میں بعد میں مولوی صاحب نے آ کر وہ ذاکر جو پڑھ کر گیا تھا اس کی ایسی تیسی کی، اور مجمع کی بھی ایسی تیسی کی، نام لینا چاہیے، میں ملک اجاز حسین صاحب قبلہ خوشاب والے ہیں، تو ان کی ایک مجلس میں سننے کے لیے ان کو سننے گیا، تو ان کے آنے سے پہلے ایک ذاکر اہل بیت صاحب پڑھ رہے تھے،
تو وہ ذاکر صاحب جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھ کے چلے گئے. مولانا صاحب آئے, انہوں نے آتے ہی ذاکر صاحب سے کہا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ, تم بیٹھو ادھر. ملک اجاز حسین صاحب کا ایک ٹہکا بھی ہے, تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا, غریب آدمی تھا, اور یہ بھی آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے خطبہ شروع کیے بغیر. وہ جو بانی مجلس تھا اور وہ جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا, اس کو انہوں نے کہا اسٹیٹ سیکرٹری صاحب یہ جو صاحب پڑھ کر گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بیچارہ کیا کہے سوائے سبحان اللہ بسم اللہ, سبحان اللہ بسم اللہ. تو انہوں نے کہا یہ تم سبحان اللہ تو بسم اللہ اس کی دفعہ بھی کر رہے تھے, تم کون سی بات سچ ہے تمہاری؟ اور پھر انہوں نے مجمع کو شدید سنائی اور بانی مجلس کو بھی سنائی. تو یہ داخلی طور پر پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ہاں یہ جو اختلاف رائے ہے, لیکن اس کی بنیاد پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا کہ ذاکروں نے شیعہ علماء کو قتل کرنا, تشدد اس میں بالکل ابھی تک نہیں آیا. اور اس میں مالی جو فائنینشیل جو پرابلم ہے نا, وہ باطنی بات کرنی چاہیے. نہیں, اسلام کے باقی جو سلسلے ان میں بھی اور باقی مذاہب میں بھی اس طرح کی ایک تفریق ہوتی ہے, کلاس کی تفریق, اور ایک تھوڑا سا ایک ذرا انٹلیکچوئل اسٹائل ہوتا ہے, ایک عوامی اسٹائل ہوتا ہے. اسی طرح ہندوازم کے اندر بھی بہت سارے بڑے آپ کو انٹلیکچوئل سلسلے بھی ہندو ایکسپریشن ملیں گے, اور بہت عوامی بھی ملیں گے, بی جے پی والا بھی ملے گا, بی جے پی والا بھی, اور ان کا RSS والا بھی ملے گا. تو وہ تو ہم نے تو سمجھنا ہے نا چیزیں کہ ہوتی کیا, لیکن وہ امیج تو یہیں سے بنتا ہے. جیسے ہندو کا آئے ہمارے ذہن میں جو RSS نے بنایا ہے نا ہندو کا امیج, وہ ہمیں فوراً اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو شیعہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے نا ادھر ہندوستان پاکستان میں جو ذاکروں نے بنایا نا, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے شیعہ اسلام. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس امیج کو بنانے میں. یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اب ہر چیز وہی ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ ریلز کی فارم میں نظر آ رہی ہے. تو ریلز کی فارم میں تو میں نے کبھی کسی شیعہ عالم کی بہت علمی مجلس, چاہے وہ کتنی ہی فقید المثال کیوں نہ ہو, چاہے وہ طالب جوہری صاحب جیسے اس طرح کے لوگ تو بہت زیادہ, ان کے تو کم ہوتے ہیں, لیکن ان کے کلپس یعنی سوشل پبلک آڈینس کس چیز کو فری ٹائم پاس کرنے کے لیے گزار رہی ہے, وہ تو ذاکروں کو کر رہی ہے. اور ذاکروں میں بھی جو جتنا متنازع ہے وہ اتنا مہنگا بھی ہے, وہ اتنا پاپولر بھی ہے. اچھا, تو یہ ایک جو اصلاحی تحریک اتنی زیادہ کامیاب کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ابھی ایجوکیٹڈ کلاس, شیعہ ایجوکیٹڈ کلاس, اس کا والیوم کم ہے کمپیریٹیولی, اس لیے شاید جو یہ والا ایکسپریشن ہے شیعہ اسلام کا وہ زیادہ اسٹرانگ ہے پاکستان میں. جی, وہ پاکستان, اچھا اب پاکستان میں بھی تو پیریفری اور سینٹر کا بالکل جغرافیائی مسئلہ چل رہا ہے. تو لاہور سینٹر ہے اور بکھر پیریفری ہے. لاہور آپ کو ذاکر ملیں گے زیادہ, اور بکھر میں آپ کو علماء ملیں گے. تو بکھر میں جو شیعت ہے, جھنگ میں جو شیعت ہے, دیر اسماعیل خان میں جو شیعت ہے, اس کا براہ راست انٹلیکچوئل ٹکراؤ ہے مقامی سنیت کے ساتھ. تو یہ اسے ہمیں ادھر جا کر دیکھنا ہوگا. جب انٹلیکچوئل ٹکراؤ ہے اور مناظرے کی روایت پیدا ہو رہی ہے, علمی روایت پیدا ہو رہی ہے, اور علم کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اپنا مسلک ثابت کرنا ہے کہ یہ قرآن حدیث کے عین مطابق ہے, اور آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے مسلک دیوبند کے مناظرین کے ساتھ, تو الٹیمیٹلی آپ کو ذاکروں سے تو وہ کانٹینٹ نہیں ملے گا, وہ مواد نہیں ملے گا, وہ علمی رہنمائی نہیں ملے گی جس کی مدد سے آپ اپنی شیعہ شناخت کو عزت کے ساتھ اپنے دیہات میں گزار سکو. تو ہمیں پاکستان میں ساؤتھ پنجاب میں جہاں فرقہ واریت کی روایت زیادہ ہے, وہاں ہمیں یہ بھی جا کر پڑھنے کو یا دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں اہل تشیع میں علمی اور روحانی, اور وہ جو ریفارمیٹو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, اصلاحی تحریک کے بڑے مراکز مرکزی شہر نہیں ہیں. پنجاب میں تو بکھر, جھنگ اور مظفر گڑھ یہ علاقے ہیں, اور یہاں توحید اور مطلب خدا کی توحید بیان کرنے کی جو شیعوں کی کوششیں ہیں وہ ہمیں اتنی مضبوط نظر آتی ہیں کہ بسا اوقات شک ہوتا ہے کہ یہ کتاب یا ایک کتابچہ یا ایک اصلاحی پرچہ اہل تشیع نے نکالا ہے کہ اہل حدیث نے نکالا ہے. آپ مولانا اسحاق صاحب کی چند جمعے کے خطبے ہیں اور چند ان کی اس طرح نجی محفلیں ہیں جس میں وہ ریکارڈڈ ہیں,
تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نے محمد حسین ڈکو کی اصول الشریعہ فی العقائد شیعہ نہیں پڑھی تھی اور احسن الفوائد فی شرح العقائد نہیں پڑھی تھی، تب تک تو ہم شیعوں کو غالی اور مشرک جانتے تھے. لیکن جب ہم نے پاکستان کے شیعہ علماء کی توحید پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تو اتنے ہی بڑے موحد ہیں جتنے ہم. تو اگر پاکستانی شیعوں کی توحید کی انڈورسمنٹ آپ کو مولانا اسحاق صاحب سے مل رہی ہے، آپ انہیں جو بھی کہیں شیعہ تو نہیں ہے نا، ہاں بالکل شیعہ تو نہیں ہے، انہیں اہل حدیث اون نہیں کرتے یا سنی اس طرح اون نہیں کرتے، لیکن کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ شیعہ ہیں یا وہ شیعہ نواز ہیں. تو ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ پاکستان کے شیعہ علماء میں جو ریفارمسٹ ہیں ان کی تحریریں اتنی مضبوط ہیں اور اتنی مؤثر ہیں کہ ہم انہیں توحید کے لیے بطور ایک کسی کہتے ہیں نا مثال پیش کر سکتے ہیں. تو جہاں ایک طرف شیعوں میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہیں شیعوں میں ذاکری بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس ذاکری میں عجیب عجیب کانسیپٹ ہیں. اور واقعہ کربلا ہر سال سنایا جاتا ہے، ایک ہی کہانی ہے نا، ایک ہی کہانی ہر سال سنائی جاتی ہے. میرا خیال سے سر یہ اب ایک حقیقی کہانی سے زیادہ یہ وہ اسطورے میں اور وہ کیا کہتے ہیں اساطیری کہانیاں، اس میں کنورٹ ہو گئی ہے، جس تو کہانی زندہ رہتی ہے جب تک وہ ریئلٹی میں کہانی مر جاتی ہے. آپ ایک ادیب کی حیثیت سے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ عقیدت بھی بڑھتی جاتی ہے لیئر در لیئر اس کے قریب پوری جب اساطیر بنتی ہے وہ تو بالکل آپ کے پورے ڈی این اے کا پارٹ بن جاتی ہے اور نسلوں تک آگے چلتی ہے بات. وہ اتنی پھر جلدی نہیں ہوتی، آرکی ٹائپس میں چلی جائے گی. شاید شیعہ اسلام میں واقعہ کربلا یعنی یہ آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں نا کہ ان کو جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. سنی اسلام میں بھی ظاہر ہے واقعہ کربلا کی اہمیت تو ہے اور اس کو بھی اسی طریقے سے اون کرتے ہیں. ریچولز کا فرق ہے اس میں، لیکن یہ کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ریزسٹنس کے حوالے سے ہمیشہ رہی ہے. اور یہ جو پولیٹیکل اسلام سنی بھی آیا وہ بھی کربلا سے، وہ اپنا وہ انٹلیکچوئل ڈسکورس لیتا ہے، وہیں سے وہ جو استعارہ لیتا ہے، اور شیعہ پولیٹیکل اسلام بھی وہیں سے اپنے آپ کو جا کے جوڑتا ہے. دونوں کا ماخذ تو ایک ہی ہے. تو وہ تو چل رہا ہے، لیکن بہرحال بڑی دلچسپ بحث ہے، اس کے اوپر مزید بات کریں گے کیونکہ ابھی تو عاشورہ چل رہا ہے. کہا کہ آپ سے گفتگو کریں، اور نہیں اچھا سر محرم کے مہینے میں یہ بات ہونا ضروری ہے. بالکل. اور مجھے پتہ چل رہا ہے یار کہ ہم نے تو اتنا پڑھا ہی نہیں، اور جو چیزیں سیکھنی چاہیے تھیں. جوزف شکریہ سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے، اور پھر آپ سے سیکھتے رہیں گے سر، ملتے رہیں گے. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی.